دادا، آپ کو اچانک میری شادی کا شوق کیسے چڑھ گیا؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ یہ شوق نہیں، جنون تھا، اور اس جنون کا اختتام اس کے غیر شادی شدہ پن کا اختتام کر کے ہی ہونا تھا۔ کیا مطلب شوق کیسے چڑھ گیا؟ اذلان صاحب، تمہاری عمر میں میری دوسری شادی ہو چکی تھی۔ دادا، ایک ہی کروں گا اور اپنی پسند سے کروں گا۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں برخوردار، کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہوتی؟ نہیں، بس وقتی پسند دادا۔ کیا کروں، میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ملتی، جو ملتی ہے کچھ دن ٹھیک رہتی ہے، پھر اپنی اوقات پر آ جاتی ہے۔ پیسہ چاہیے تو تحفے چاہیے، عورت پیسے کے لیے ہر مرد کے پاس آتی ہے۔ بس اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت نہ ہوتی تو آپ کی 4 شادیاں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ وہ بلا کا بد لحاظ اور منہ پھٹتا۔ اذلان، تم ساری عمر مجھے میری شادیوں کے طعنے دینا نہیں چھوڑو گے؟ ارے مت کرنا 4، ایک ہی کر لے بس۔ عروج بہت اچھی ہے، بہت سیدھی سادی معصوم۔ دادا، یہ ایک دم سیدھی سادی معصوم والا لاجک میرے بھیجے میں نہیں بیٹھتا۔ بیٹھے یا نہ بیٹھے، میں اشفاق کو زبان دے چکا ہوں۔ ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر ہاں کر دو۔ میری عزت رکھ لو، کسی یتیم کو عزت کی چھت مل جائے گی، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر دے گا۔ وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ ترس کھا کر شادی کر لوں؟ وہ ضد ہو رہا تھا۔ ہاں، ترس کھا کر ہی کر لو۔ وہ بضد تھے، یقین تھا اتنی پیاری لڑکی ملے گی تو ساری اکڑ نکل جائے گی۔ میں نے تمہارے نکاح کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ ویٹ، واٹ؟ ایسی کیا جلدی ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں یا وہ لڑکی؟ یار سمجھا کرو اذلان، اشفاق بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے، تو میں ان کی یتیم پوتی سے شادی کر لوں؟ یار میری بھی کوئی لائف ہے۔ یار کر لینا اپنی لائف انجوائے، کوئی تمہیں نہیں روک رہا۔ اچھا، تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ ایک دم پرجوش ہوا۔ کیا مطلب، تمہیں تمہاری شادی کے بدلے میں کچھ چاہیے؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئے تھے۔ تو شادی کون سے میری پسند سے ہو رہی ہے؟ وہ بے نیاز تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا مجھے آفس سے 3 مہینے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ میں ورلڈ ٹور پر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی پرانی خواہش پھر دہرائی، وہ ورلڈ ٹور پر جانا چاہتا تھا، آج سے نہیں کئی سالوں سے۔ لیکن فرقان نیازی نے کبھی اس کی خواہش کو سنجیدہ نہ لیا۔ وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ؟ اگر میں نہ کہوں تو پھر نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، شادی بھی اور اس کے ساتھ ٹور بھی۔ وہ ایک دم ہی خوش دکھائی دینے لگا۔ ٹور پر اسے لے کر نہ جانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست وہ کر ہی لے گا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ میں ٹھیک ہوں دادا، آپ بتائیں، ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ ہاں بیٹا، فرقان آیا تھا۔ جی، وہ تو اکثر آتے ہیں نا؟ اس نے وہیں بیٹھتے ہوئے کہا۔ فرقان نیازی دادا کے بہت پرانے دوست تھے، وہ اکثر اوقات یہاں آتے رہتے تھے۔ گھنٹوں کی بیٹھک چلتی، اس دوران وہ کبھی 3 تو کبھی 4 دفعہ چائے بنا کر انہیں پیش کرتی۔ وہ اچھے انسان تھے، خوش مزاج اور ملنسار۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے اور دادا کے درمیان معاشی اور سماجی لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دفعہ آیا تو بڑی امید اور مان سے ایک سوال کیا۔ سچ کہوں عروج، تو مجھے یقین ہے تم بھی میرا مان نہیں توڑو گی، کیونکہ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے ایک آئیبرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ صاف رنگت اور خوبصورت نقوش، نازک بدن، عروج کے تاثرات سوالیہ تھے۔ اپنے پوتے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، بلکہ نکاح کی تاریخ بھی دے گیا۔ عروج نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اسی پل دادی اندر آئیں۔ نہ کچھ پوچھا نہ بتایا، نکاح کی تاریخ دے دی؟ اس نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گھر کی بات ہے بیٹا۔ نہیں دادا، میری زندگی کا سوال ہے نا۔ کیا آپ نے مجھے اس لیے پالا کہ جوان ہونے پر یوں ہی کسی کے ساتھ بھیج دیں؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ تم نے دیکھا تو ہے اذلان کو، اچھا خاصا بچہ ہے۔ دادی بھی بولی تو وہ حیران رہ گئی۔ اچھا، تو یہ آپ دونوں کی ملی بھگت ہے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اس میں ملی بھگت کیا کریں بیٹا؟ اچھا رشتہ ہے، خاندان اچھا ہے، بڑا گھر ہے، کس چیز کی کمی ہوگی تمہیں؟
لوگ تو ترستے ہیں بیٹا ایسے رشتوں کو۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں میں کس قسم کی سوچ رکھتی ہوں، اور رشتہ ہمیں اپنی برابری کی سطح پر ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے بیچ کا اسٹیٹس ڈفرینس رشتے کو نبھانا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ پورا اعتماد تھی اور اسے ہمیشہ سے اس چیز سے بڑی کوفت ہوتی رہی کہ بھلا لوگ ہم اپنے پلہ لوگوں کو چھوڑ کر اتنے اونچے خواب کیوں سجاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی ہوں عروش، تمہارے دادا تو تاریخ دے چکے ہیں نکاح کی، اب تم بس یہ بتاؤ رخصتی کب کریں۔ واہ، یہ ٹھیک ہے، نکاح کی تاریخ رکھ کر رخصتی کا مجھ سے پوچھ لیں، وہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ اچھا، ناراض ہونے سے پہلے میری چائے کا دینا۔ وہ پیچھے سے پکارے تو وہ پلٹی، شکایتی نگاہ ان پر ڈالی اور جی بہتر کہتی پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جتنا اشفاق صاحب کی حیثیت تھی انہوں نے اسے پڑھایا، لکھایا، اعتماد دیا، اچھی تربیت، اچھی سوچ، وہ ایک بھرپور شخصیت کی مالکہ تھی۔ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ تھا، بولنے والوں میں سے تھی، دب کر رہنا یا کسی سے ڈرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بات کو ہوئے 1 ہفتہ گزرا تھا جب ایک صبح اشفاق صاحب نے اسے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ لڑکے والے آج سے دیکھنے آ رہے تھے، اسے آج ٹیوشن سے چھٹی لینی تھی۔ کتنے لوگ ہیں دادا؟ 5-6 ہوں گے، اس کی تائی تایازاد بہنیں 2 ہیں اور شاید بھابھی ہوں۔ اچھا، امی ابو؟ نہیں، ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بیٹا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک پل کو وہ رکی، پھر سر اس بات میں ہلا کر پلٹ گئی۔ یہ کیسا علاقہ ہے موم؟ کیا دادا کو اذلان کے لیے یہاں سے لڑکی پسند آئی ہے؟ گاڑی جیسے ہی اس طویل گلی میں داخل ہوئی، کرن استہزائیہ انداز میں بولی، تمہارے دادا کو کون ہی سمجھا سکتا ہے؟ رانیہ کا دل ہی ٹوٹ گیا میری معصوم بچی۔ انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کا دکھ کھائے جاتا تھا جس کو لے کر وہ اذلان کا سوچے بیٹھی تھی۔ خود رانیہ بھی ماں کی بدولت کافی عرصے سے دل ہی دل میں اذلان کو پسند کرنے لگی تھی، اور آج بھی آنکھیں رو رو کر سجانے کے بعد لڑکی کے گھر جانے پر صاف انکار کر دیا کہ میں کیوں جاؤں اسے دیکھنے۔ تلخی سے مان کو جواب دے کر وہ دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور اذلان کے بھی مزاج نہیں مل رہے تھے۔ لگتا ہے دادا نے اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، یقیناً اپنی مرضی تھوپ دی ہے اس پر۔ فرح بھابھی نے اپنے 3 سالہ بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ اسی اثنا میں گاڑی ایک سیاہ گیٹ کے آگے رکی۔ سامان سارا اندر رکھوا دینا، مریم بیگم نے تنفر سے کہا، اور گاڑی سے اتریں۔ ان کے ساتھ ہی کرن اور فرح بھابھی بھی اتریں۔ جس علاقے سے ان کا تعلق تھا اور جہاں انہوں نے آج قدم دھرے تھے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ کئی کنالوں پر بکھری کوٹھیاں اور کہاں یہ 100 گز کے گھر۔ احساس برتری نے گردن میں سریا کس دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو گھر کی حالت ایسی بھی نہ تھی جیسا وہ باہر سے گھر اندر سے بہت اچھی حالت میں تو صاف ستھرا تھا، ہر ایک چیز رکھی تھی، فرنیچر بھی قیمتی نہ تھا تو اتنا گیا گزرا بھی نہ تھا۔ اشفاق صاحب اور ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال بڑی خوش دلی سے کیا۔ کچھ ہی دیر میں عروج بھی وہاں چلی رہی۔ اسے دیکھتے چند لمحوں تک تو ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات چھا گئے۔ خوبصورت لباس، ہلکا پھلکا میک اپ، کیا حسین لگ رہی ہے۔ کرن بے اختیار عروج سے حسد محسوس ہوا۔ یہ اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے بولنے کے انداز میں بھی ان کو متاثر کیا۔ دل ہی دل میں کرن اپنا موازنہ اس سے کرنے لگی۔ رانیہ کے مقابلے میں کرن زیادہ خوبصورت تھی، مگر عروج کے سامنے وہ دونوں ہی کچھ نہ تھی۔ عروج کو دیکھتے ہی کرن کو اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ شام کا وقت، چائے کے ساتھ سموسے، کپ کیکس اور پیسٹری وغیرہ پیش کی گئی تھیں۔ انتظام بھی اچھی طرح کیا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کوئی نقص نہ ڈھونڈ پائے، کیونکہ رکھ رکھاؤ اشفاق صاحب کے گھر میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، چاہے پھر وہ شخصیتیں ہوں یا گھر کی طرح دیواریں۔ مجھے تو لگا کوئی پینڈوسی ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں دادا کو کیسی لڑکی پسند کی ہے اذلان کے لیے، شاید ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ارے تو کرنے دو، آئے گی تو وہیں نا، پھر بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ آج عروج اور اذلان کے نکاح تھا۔ عروج کی سہیلیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں، بہانے سے اسے چھیڑتی۔ اس کے ہاتھ پر اذلان کے نام کی خوبصورت مہندی سجی تھی، اس کے دل میں ارمانوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ اس نے نکاح کی تیاری دل سے کی تھی،
کیونکہ اس نے دادا اور دادی کے فیصلے پر سر جھکایا تھا اور خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی طے پانی تھی۔ اس نے کریم اور سرخ امتزاج کا کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا، پارلر سے تیار ہوئے خوبصورت پھولوں کے گجرے پہنے، خوشبو، ارمانوں اور خوابوں سے سجی۔ وہ اپنا آپ اور اپنی زندگی آج کے دن اذلان نیازی کے سنگ باندھنے کو تیار تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی دادا اور گواہوں کے ساتھ اندر آئے۔ نکاح کے بول بولے گئے تو اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی زندگی اذلان نیازی کے نام کر دی، جسے وہ کچھ دیر قبل کھڑکی کی اوٹ سے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ اس نے بھی کریم کلر کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ تو اذلان بھی کسی سے کم نہ تھا، دراز قدآور، خوش شکل، مغرور ناک و نقشے کے لیے وہ دیکھنے پر ہی عروج کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ وہ شرمائی لجائی سی بیٹھی تھی جب نکاح کی مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب اسے گلے لگا رہے تھے۔ سادگی سے ہوئی تقریب میں نم آنکھوں سے دادا دادی نے اسے رخصت کیا۔ قیمتی گاڑی میں وہ اذلان کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اذلان نے سرسری نگاہ اس کے سجے سنورے روپ پر ڈالی، مگر چہرہ ظاہر نہ تھا، وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ لیکن اذلان نے اس کے نازک ہاتھوں پر سجی مہندی اور اس پر اپنا نام دیکھا تو مسکرایا۔ اذلان کی عروج نائس، اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تو عروج یکدم ہی شرم سے لال ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا یہ ستائشی جملہ تھا یا بس عام سا تبصرہ۔ شہر کی عام گلیوں سے پوش علاقے تک کا سفر تھوڑا لمبا تھا۔ دفتر اس نے کنکھیوں سے ایک وسیع گیٹ دیکھا اور سامنے سفید رنگ کے محل نما عمارت جو بتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا، کیا وہ ان چھوٹی سی گلیاں چھوڑ کر اس محل میں رہنے والی تھی؟ اگلے ہی پل مریم خاتون کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں گھسیٹا۔ اتر کر اندر جا چکا تھا جہاں شاید مردوں کے لیے انتظام تھا۔ اترو بیٹا، اب کیا انتظار میں ہو کہ اذلان ہاتھ پکڑ کر اتارے گا؟ ہمارے یہاں ایسے چونچلے نہیں ہوتے، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو عروج یکدم چونکی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اسے بہت برا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے اتری۔ دل یکدم ہر ایک چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ وسیع لان اور پورٹ سے گزرتی مرکزی دروازے میں داخل ہوئی۔ ہیل پہنے اس کے پاؤں دکھنے لگے۔ اندر نگاہ پڑتے ہی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں جیسا چندھیا گئی تھیں۔ اتنی اونچی چھت، اتنی اونچی کھڑکیاں، یہ گھر تھا یا کسی کانچ کا بنا محل؟ درمیان میں لگا یہ جھومر جیسے ہیروں سے بنا ہوا تھا، اسی کی چمک نے ہر چیز کو اپنا عکس دیا ہوا تھا۔ فرا، عروج کو اس کے کمرے تک پہنچا دو، انہوں نے کہا تو عروج چونکی۔ عام طور پر جو رسمیں ہوتی ہیں ایسا کوئی انتظام یہاں نہ تھا۔ کچھ عورتیں قریب ہی صوفوں پر بیٹھی اپنی باتوں میں لگی تھیں۔ چلو آ جاؤ، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ایک طویل راہداری میں گزرتے وہ نیچی نظروں سے ہی آس پاس کا جائزہ لیتی رہی۔ کمرے میں پہنچی تو معلوم ہوا اذلان کا کمرہ اس کے پورے گھر جتنا تھا۔ وسیع عرضے پر پھیلا یہ کمرہ سفید اور سبزوار سنہرے رنگ کا امتزاج تھا۔ قیمتی پردے، فرنیچر انتہائی قیمتی لگتا تھا۔ ایک طرف گیٹ پار ڈریسنگ روم بنا ہوا تھا جہاں شیشے کی الماریوں میں چاروں طرف مردانہ لباس، گھڑیاں، جوتے، بیلٹ، چشمے، پرفیوم وغیرہ ایک ترتیب سے سجے تھے۔ کمرے کے اندر کوئی الماری نہ تھی تو اس کا سامان کہاں جائے گا، اس نے سوچا۔ فرا اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پلنگ کے سامنے آتش دان بنا تھا۔ ایک طرف دیوار گیر سائز LED تھی، پینٹنگز، میز اور صوفے، ایک طرف کاؤچ نما لمبا سا سبز مخملی بیڈ تھا۔ اتنا بڑا کاؤچ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے بیڈ ہی لگا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دی۔ اللہ بھی نوازنے پر آئے ہے تو کتنا نوازتا ہے۔ یقیناً یہی ایک ہی کمرہ لاکھوں کی ملکیت میں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک وہ جو اپنے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کتنی ٹیوشنز لیتی رہی۔ وہ کمرے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ پلنگ پر جا بیٹھی۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اذلان کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی، نہ دروازہ کھلا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔
اذلان آخری رات کے 3:30 بجے مردانے میں مہمانوں سے جان چھڑاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس نے فون بجنے لگا۔ ہاں بولو ارسلان، کہاں غائب ہو؟ ٹریک ریڈی ہے؟ آج بڑے بڑے ریسر ٹریک پر اتر رہے ہیں۔ آج؟ ریس تو کل نہیں تھی۔ کل؟ تمہارا دماغ خراب ہے، جلدی پہنچو، تمہاری جیپ تیار کھڑی ہے، وہ تیزی سے کہہ کر فون بند کر گیا۔ شادی کے دن ریس پر جانے والا میں پہلا دولہا ہوں گا۔ خیر کون سا بھاگی جا رہی ہے، مل لیں گے اذلان کے عروج سے پھر، وہ کہہ کر اندر داخل ہوا تو کمرے میں پھول، مہندی اور پرفیوم کی ملی جلی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے ہی تکیے کے سہارے نیم دراز سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور 5 منٹ میں لباس تبدیل کرتا ٹریک سوٹ میں ملبوس تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ جانے سے قبل اس نے سرسری نگاہ گھونگھٹ والے وجود پر ڈالی اور پھر نکل کر گیٹ بند کر دیا۔ گیٹ بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 3:30 بجنے کو تھے۔ اٹھ کر گلاس وال کے پاس آئی اور اندھیرے میں ڈوبے وسیع لان میں نگاہ ڈالی۔ 2 منٹ بعد وہ اندر سے نکلتا دکھائی دیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا وہ ارد گرد سے بے نیاز لگتا تھا۔ اس کا دل عجیب احساس سے دوچار ہوا۔ کیا اس پر عروج تھوپ دی گئی تھی؟ اس کا دل کچی کچی ہونے لگا۔ آنسو پوچھتے اس نے گھونگھٹ اتار پھینکا، ایک زیور نوچ کر پٹکتی رہی اور پھر ایک طرف رکھے سوٹ کیس میں سے کپڑے نکال کر غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ صبح گیٹ پر ہوتی مسلسل دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا شاید اذلان ہو۔ دل تمام شکوہ، غصہ اور تکلیف کے باعث دھڑک اٹھا۔ اس نے اٹھ کر گیٹ کھولا تو سامنے ہی کرن کھڑی تھی۔ سوتی ہی رہیں گی یا اپنے دلہے کی کچھ خبر بھی رکھیں گی؟ کیا مطلب؟ صبح صبح یہ چہرہ اور یہ لہجہ اسے بری طرح تپا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے نصیب کے قدموں سے شادی کی پہلی ہی رات اذلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے گھورتی بولی۔ اس کا دل یکدم خوف سے لرز اٹھا، چہرے پر پریشانی ظاہر ہوئی۔ کہ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اب ساری تفصیل مجھ سے ہی لیں گی؟ جلدی آ جائے نیچے، دادا کہہ رہے ہیں ہاسپٹل جانا ہے آپ کو، اس نے کہا تو عروج تیزی سے گردن ہلاتی پلٹی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ نیچے کھڑی تھی۔ کچھ مہمان ہنوز وہیں تھے، اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، نظروں ہی نظروں میں تولتے، کوستے، طنز کرتے محسوس ہوئے۔ وہ ان کی نظر انداز کرتی فرقان دادا کے پاس چلی آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور نے ان کے لیے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی تیزی سے احاطے کے بیرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا تم نے اذلان کو ٹریک پر جانے کی اجازت دی تھی؟ وہ آہستہ سے بولے، انداز میں پریشانی اور فکر تھی۔ وہ رات کمرے میں نہیں آئے تھے دادا، اس نے آہستگی سے جواب دیتے اپنا رخ شیشے کے پار کر لیا۔ وہ گہرا ہنکارا بھرتے خود بھی خاموش ہو گئے۔ مزید سوالات کا کوئی جواز نہ رہا۔ عروج بمشکل آنسو روکے ہوئے تھی۔ ذلت ذلت اور بس ذلت۔ ابھی تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنی قسمت پر طنزیہ گردن جھٹکی۔ آنسو بہنے لگے جیسے اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ ارسلان نے دادا کو معمولی چوٹوں کا کہا تھا، مگر جب وہ ہسپتال پہنچے تو وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھا۔ دادا یکدم لڑکھڑائے۔ عروج نے انہیں جلدی سے تھاما۔ دادا سنبھالیں خود کو پلیز، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بیٹھیں ادھر۔ اس نے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ میں آتی ہوں ڈاکٹر سے مل کر، کہتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھ گئی۔ آپ کیا ہیں پیشنٹ کی؟ میں ان کی وائف ہوں، اس نے کہا تو ڈاکٹر سر تپیر اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دیکھنے پر ہی نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، مگر یہ وقت مزید موضوعات کا نہیں تھا۔ میڈم انہیں صبح 7 بجے لایا گیا۔ نیک بون کریک ہے، سر پر گہری چوٹیں ہیں، اسکل فریکچر، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، دونوں پیروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اسکل فریکچر ایک سیریس انجری ہے، اگر وہ ہوش میں آتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں تو پھر چانسز ہیں کہ وہ کوما میں چلے جائیں گے۔ وہ سب سنتے عروج کے پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لوگ تو اسے جینے ہی نہیں دیں گے، دادا دادی کا ٹینشن سے کیا حال ہوگا۔ عروج نے واپس جا کر فرقان دادا کو تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پریشانی کی بالکل بھی بات نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔
اس کا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں پٹی نہ بندھی ہو، کتنی ہی جگہ ٹیوبیں لگی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا لاڈلا لخت جگر کس حالت میں پڑا ہے۔ اتنا سا تھا جب اس کے ماں باپ چھوڑ گئے، میں نے اپنے ہاتھوں میں اسے جوان کیا ہے، اس کی ایک ایک خواہش پوری کی، اس کے لبوں سے نکلنے کی دیر اور ہر شے حاضر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس حال میں ہے، سارا قصور ہی میرا ہے۔ ایسا مت کہیں دادا، آپ نے تو محبت کی بس، اور آپ کی محبت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آئے روز ہماری اسی ریسنگ پر بحث ہوتی تھی، مگر نہیں سنتا تھا، کبھی نہیں سنتا تھا میری بات۔ وہ سر پکڑے رو رہے تھے۔ عروج کو سمجھ نہ آیا کیسے انہیں تسلی دے۔ کچھ دیر میں اذلان کا کزن معاویہ بھی وہاں چلا آیا۔ اس پر نظر پڑتے ایک پل کو وہ چونکا۔ عروج کو اس کے دیکھنے کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی دوسری جانب دیکھنے لگی، مگر وہ محسوس کرتی رہی کہ اس کی عجیب نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ کیسا انسان تھا وہ، کیسا عجیب گھٹیا خاندان ہے یہ۔ گھر کی عورتیں اتنی بد زبان اور بدتمیز، ایک شادی کی رات ریسنگ پر جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروائے، آئی سی یو میں پڑا ہے، اور یہاں ایک کھڑا اپنی بھابھی کو گھور رہا ہے۔ اس حال کی میں اس کا چچا ذات زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دادا نے فرقان دادا کی اچھائی کے پیچھے میرا سودا اس گندے لوگوں میں کر دیا۔ اف، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ اذلان کو آئی سی یو میں داخل ہوئے تیسرا دن تھا، اور ان 3 دنوں میں کم از کم بھی 30 دفعہ اس نے خود کو یہ شادی کرنے پر کوسا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا، لیکن دادا کا بی پی ہائی ہوتا رہا۔ دادا دادی بھی روز ہسپتال آتے اور شام کو لوٹتے۔ دادا منع کرنے کے باوجود بھی ہسپتال سے گھر نہ گئے۔ ان کی صحت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دن میں کئی چکر لرزتے قدموں سے آئی سی یو کے باہر لگاتے، اندر جھانکتے، جا کر اذلان سے کئی باتیں کرتے، اسے ڈانٹتے، پھر منت کرتے کہ اپنی آنکھیں کھول، اور پھر مایوس ہو کر پھٹ پڑتے، بری طرح روتے۔ عروج انہیں سنبھالتے سنبھالتے بے حال ہو جاتی۔ عروج کو نہ صرف اپنی شادی کا غم تھا، بلکہ اذلان کی یہ حالت بھی اسے تکلیف دیتی۔ پھر تنگ آ کر اللہ سے شکوہ کرنے لگتی، دعا کرتی کہ جلد از جلد اس صورتحال کو ٹھیک کر دے۔ مریم بیگم جب جب ہسپتال آئیں اس پر طنز کے نشتر برساتی۔ ان کے چہرے سے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پریشان ہیں یا انہیں اذلان کی حالت کا کوئی دکھ ہے، بلکہ عروج کو لگتا کہ وہ خوش ہیں۔ ان کی خوشی چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر ہوتی۔ وہ بار بار دادا کے سامنے بھی عجیب باتیں کرتی۔ عروج کو لگتا تھا کہ وہ ان کے سامنے جان بوجھ کر اذلان کی حالت کو مزید بدتر ہوتا بناتی ہیں، اور پھر دادا کو لگتا عروج انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی تھی۔ اذلان کی حالت میں سدھار نہ آیا، لیکن کوئی بگاڑ بھی نہیں تھا۔ 7واں دن تھا جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اذلان کوما میں جا چکا ہے، اور اسی پل کہیں سے مریم تائی آئیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی وہ سر پیٹتی دادا کے پاس چلی آئیں، اور اگلے پل ہی عروج نے دیکھا کہ دادا دل پر ہاتھ رکھتے وہیں ڈھیر ہوئے۔ وہ خوف اور صدمے سے چلاتی ان کی طرف لپکی۔ اگلے 10 منٹ میں انہیں ڈاکٹر اسٹریچر پر ڈالے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ آپ کے مقاصد کیا ہیں آخر؟ کیا چاہتی ہیں؟ ہاں؟ وہ پھٹ پڑی اس کے انداز اور غصے پر۔ ایک پل کے لیے تو مریم تائی ساکت ہوئیں، اگلے ہی پل ان کا غصہ برا حال ہونے لگا۔ اے لڑکی، آواز کم رکھو ورنہ زبان کھینچ کر کاٹ ڈالوں گی۔ غرائیں۔ میرے بھی ہاتھ ہیں، اس نے تلخی سے کہتے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس طرح آپ یہ مکار چالیں چل رہی ہیں نا، یقیناً دولت کے لیے، تو پھر سن لیں، قبر میں نہیں لے جا سکیں گی، اس لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں۔ وہ نفرت سے کہتی ایک طرف پڑ گئی۔ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے تو تمہارا بندوبست بھی کرتی ہوں لڑکی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی تھیں۔ دادا کی حالت بگڑنے کے بعد معاویہ کے چکر بڑھنے لگے۔ اس کے آتے ہی وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی، صرف اور صرف اس کی عجیب نگاہوں سے بچنے کے لیے، اور وہ اس کی پریشانی سے حس اٹھاتا مزید تنگ کرتا۔ عروج کو اس سے گھن آتی۔ اگلے 2-3 دن مزید مشکل تھے۔ دادا کی طبیعت مسلسل بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اچانک چوتھے روز صبح ہی صبح اسے دادا کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ کئی پل بے یقینی کی کیفیت میں پلنگ پر سن بیٹھی رہی، پھر نفی میں گردن ہلاتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی، لیکن وہاں تو خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چادر ٹھیک سے اوڑھتے باہر کی طرف بڑھی، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور سیدھا ہسپتال پہنچ گئی۔
وہ وہاں پہنچی تو مریم بیگم ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ معاویہ سطح چہرہ لیے ہسپتال کے معاملات دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقین تھی۔ اس نے ڈاکٹر عاصم سے بات کرنا چاہی تو وہ جان چھڑانے والے انداز میں رٹا رٹایا وہی جملہ کہ طبیعت اچانک بگڑی اور ہم کچھ نہیں کر پائے۔ مگر رات کو وہ بہتری کی طرف آ رہے تھے، آپ ہی نے تو کہا تھا، وہ تھکن زدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہیں، مگر وہ بالکل صحت مند تھے، انہیں پہلے کبھی دل کی شکایت نہیں رہی۔ کل خود آپ نے مجھے کہا کہ وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، رات کو ان کی طبیعت بگڑی اور تو آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مسٹر معاویہ اور ان کی مدر، سب سے پہلے آپ کی ملاقات کس سے ہوئی تھی ڈاکٹر؟ مجھ سے، میں انہیں یہاں لے کر آئی تھی۔ آنٹی اور ان کا بیٹا بعد میں آئے تھے، آپ کو مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ کیوں بی بی، تمہیں جائیداد اپنے نام لکھوانی تھی؟ ہمارے گھر کا سربراہ چلا گیا اور تمہیں بحث کرنی ہے، تم ہسپتال کیوں آئی ہو؟ تمہاری ہی منحوس شخصیت کا نتیجہ ہے کہ 10 دن میں ہمارے گھر کے 2 لوگ برباد کر دیے۔ وہ اس پر پوری طرح چلا رہی تھیں۔ آس پاس نرس اور دیگر عملہ حیرت و تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تبھی دادا اور دادی آتے دکھائی دیے۔ عروش، کیا ہوا بیٹا؟ وہ پریشانی سے سوال کر رہے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ سنبھالیں اپنی لاڈلی کو، زبان دراز کہیں کی، لالچی لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے سر آ پڑے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئیں۔ عروش، ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دادا، آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بولی اور وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ارسلان بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ روز ہی یہاں آتا تھا اور اس لڑکی کی ہمت، حوصلہ، مضبوطی، ہر چیز نے اسے متاثر کیا تھا۔ اسے دل ہی دل میں اذلان کی قسمت پر رشک ہوتا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جب عروش اس کی نگاہیں محسوس کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر عروش کے دل میں اچانک ہی ایک خیال آیا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ارسلان بے اختیار چونکا اور خود کو سنبھالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت افسوس ہوا فرقان دادا کی ڈیتھ کا، اللہ آپ کو صبر دے۔ آمین۔ آپ کب سے اذلان کو جانتے ہیں؟ اس نے سوال تو کیا تو ارسلان نے کچھ لمحے ٹھہر کر جواب دیا۔ ہم کالج میں ملے تھے۔ یقیناً لمبا عرصہ ہو گیا ہے، میرا ایک کام کریں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ جی کہیے، کیوں نہیں؟ اذلان کا خیال رکھیں اور ان کے گھر والوں پر نظر، وہ جلد یا بدیر مجھے ان معاملات سے نکال دیں گے، اور مجھے شک ہے کہ ان کا مقصد اذلان کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ میں جانتی ہوں ہماری شادی عام شادی نہیں، نہ ہی کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہے، مگر ہمارے درمیان انسانیت کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں، شاید مزید میں نہ رکھ پاؤں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ارسلان سر ہلاتے دل ہی دل میں اس کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہوا۔ 6 ماہ بعد وہ اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں تھی، پہلے کی طرح مضبوط، پر اعتماد اور خوبصورت۔ اس کا شک یقین میں اسی دن بدل گیا جب دادا کو دفنایا گیا۔ اس کے ساتھ مریم بیگم کا رویہ بد سے بدترین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بات بات پر اس سے لڑتیں، جھگڑتیں، اسے طعنے دیتیں، مگر وہ مسلسل اسپتال کے چکر لگاتی رہتی، اذلان کی خیر خبر لیتی رہتی، مگر اس نے وہ محل نما گھر چھوڑ دیا تھا، اور جس دن ڈاکٹرز نے اسے اذلان کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی، وہ پلٹ کر اپنے گھر آ گئی اور دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہیں کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا، مگر اس نے اس جذبے کو ہوا نہ دی، دبا دیا، کیونکہ اسے اپنی عزت نفس کا خیال تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ واپس لوٹے گا یا نہیں، خود سے آئے گا یا نہیں۔ شادی کی پہلی رات نہیں آیا، پھر ان حالات کے بعد وہ سنبھل کر واپس آئے گا یا نہیں؟ دل میں انتظار کا دیا جلتا رہتا تھا۔ وہ اب ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ویٹریس تھی، کیونکہ دادا کے انتقال کے بعد ان کے حالات میں فرق آیا تھا اور گھر کو چلانے کے لیے اسے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ پینشن سے گھر کے معاملات نہیں چلتے۔ اذلان نیازی اب ایک مکمل طور پر مختلف شخصیت تھا۔ بال بڑے ہوئے اور پونی میں قید تھے، چہرے کی شوخی اور شرارت ہوا ہو چکی تھی، چہرہ سنجیدہ اور ہمیشہ غصیلا رہنے لگا تھا۔ وہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے تیار رہتا۔ وہ گھر لوٹا تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ شادی کی رات نے اس کی زندگی تہہ بالا کر دی تھی۔ اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، جس کے حوالے سے اسے مختلف باتیں سننے کو ملی، لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی۔ مریم تائی نے اسے بتایا کہ وہ بد کردار تھی، تم ہسپتال میں پڑے تھے اور وہ کبھی ارسلان اور کبھی معاویہ کے ساتھ گپ شپ میں لگی رہتی۔
اور تو اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ارسلان اور عروج کی تصویر میں دکھا دی، جس میں عروج کا چہرہ تو ظاہر نہ تھا، لیکن ارسلان کے تاثرات ایسے تھے کہ ارسلان کو ایک دم نفرت محسوس ہوئی۔ کس قدر بے خودی سے مسکرا کر وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ خیر، کیسی بیوی؟ ہاں، بھاڑ میں جائے۔ اس نے سر جھٹکا اور رضا کو فون ملانے لگا۔ ہاں رضا، تم نے فون کیا تھا صبح، خیریت؟ یار مجھے تم سے کچھ کام ہے، کیا تم میرے ریسٹورنٹ میں آ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، ملتے ہیں۔ ارسلان کے کئی میسیجز اور فون تھے جنہیں وہ نظر انداز کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سفید وردی پہنے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، ہلکا سا میک اپ کیے اپنے کام میں مگن تھی۔ سنجیدہ چہرے اور سپاٹ تاثرات۔ وہ دوسری ویٹریس کی طرح مسکراتی نہیں تھی، نہ کسٹمر سے بے تکلف ہوتی، نہ کسی سے ٹپ قبول کرتی۔ ریسٹورنٹ مینیجر نے کئی دفعہ اسے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کا کہا تھا، مگر وہ اپنے کام سے مخلص تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا رکھ رکھاؤ، ریسٹورنٹ مینیجر اس کے کام سے بہت خوش تھا اور اس نے مسکرانے کی بنا پر نکال نہیں سکتا۔ ایکسکیوز می؟ ایک مردانہ آواز پر وہ پلٹی۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر اس نے خود ہی اس ٹیبل پر جانے کو قدم بڑھائے، مگر آدھے راستے ہی اس کے پیر کپ کپا گئے۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ وہ ایک دم بری طرح گھبرائی، مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے دوست نے آرڈر نوٹ کرواتے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے سر اٹھایا۔ سرسری نگاہ اس پر ڈالی تو نگاہ ٹھہر ہی گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، مگر ان کا بھورا اور سنہرے امتزاج کا رنگ، پھر گھنی پلکیں، ان میں ڈوبا اداسی اور خاموشی کا عجیب سا سمندر، اذلان کو منجمد کر گیا۔ اس نے سر جھٹک کر نظریں پھیریں اور اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آرڈر لے کر آئی تو اذلان کی نگاہیں بے اختیار ہی اس کے چہرے پر پھسل گئیں۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں شکریہ، رضا نے کہا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ کم آن، کیسے گھور رہے ہو ویٹریس کو؟ رضا شرمندہ سا ہوا کہہ رہا تھا۔ کون، میں؟ اذلان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، تمہارا ہمزاد۔ اذلان کھسیا گیا، مگر جب تک وہ وہاں رہا اس کی نگاہیں اسی پر ٹکی رہیں، اور سلسلہ یہی نہیں رکا، وہ مسلسل اس کے ذہن و دل پر سوار رہی۔ وہ ہفتے میں ایک چکر ضرور لگاتا تھا، اور اتنا بھی جان گیا کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتی تھی اور اس کی میز پر بھی خود آتی، لیکن کبھی مسکرائی نہیں، اس کی طرف غور سے دیکھا نہیں، نہ کوئی فضول بات کی۔ وہ جو عورتوں کو لمحوں میں اپنی باتوں سے رام کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی بات نہ کر پاتا۔ اس روز وہ ریسٹورنٹ سے نکلا تو اس نے دل ہی دل میں اس کو مزید جاننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے نکلا تو سامنے ہی ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان کو کھڑے دیکھ وہ منہ پھیر کر جانے لگا۔ تو یہ صلہ ملتا ہے سالوں کی دوستی اور وفا کا، وہ دکھ سے کہتا اس کے قدم زنجیر کر گیا۔ سالوں کی دوستی کے بعد بھی جب دوست کی غیر موجودگی میں، بلکہ غیر موجودگی میں نہیں، اس کے بستر مرگ پر ہونے کے وقت اس کی ہی بیوی سے ایک لفظ اور مت کہنا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ اذلان خاموش رہ گیا۔ کس قدر گھٹیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ ہاں، اتنا گھٹیا؟ میں تمہاری بیوی؟ لعنت ہے مجھ پر، کاش میں یہاں آتا ہی نہیں، اور تو ساری زندگی تمہاری ناراضگی کی وجہ سوچتے رہتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اذلان نے کچھ کہے بغیر موبائل میں ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اسے دیکھ کر ارسلان تلخی سے ہنسا اور بے اختیار تالیاں بجانے لگا۔ کیا تم نے جاننے کی کوشش بھی کی کہ یہ اصل ہے یا نہیں؟ اس وقت یہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی جانتے ہو؟ اذلان کا خیال رکھیں اور ان کے گھر والوں پر نظر، وہ جلد یا بدیر مجھے ان معاملات سے نکال دیں گے، اور مجھے شک ہے کہ ان کا مقصد اذلان کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ میں جانتی ہوں ہماری شادی عام شادی نہیں، نہ ہی کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہے ہمارے درمیان، مگر انسانیت کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں، شاید مزید میں نہ رکھ پاؤں۔ اذلان بے یقین سا اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی ہر روز وہاں آتی تھی تمہاری خیریت معلوم کرنے، اور جس دن تم ہوش میں آئے وہ تم سے ملے بغیر چلی گئی، اور میں سوچتا ہوں بہت اچھا کیا۔ تم اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ کون شادی والے دن بیوی کو چھوڑ کر ریس پر جاتا ہے؟ اتنی اچھی لڑکی کم از کم تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا اس دن تمہارا نکاح ہوا تھا تو میں کبھی تمہیں فون نہ کرتا، کاش وہ ریس مس ہو جاتی۔ روز یہی سوچ سوچ کر خود کو اذیت دیتا تھا، مگر نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، کم از کم وہ لڑکی تم جیسے انسان سے تو محفوظ رہی۔ احسان فراموش اور خود غرض
وہ تلخی سے کہتا وہاں سے جانے لگا اور اذلان پتھر کا بت بنا وہاں کھڑا تھا۔ دل میں احساس ندامت اور شرمندگی کا سمندر اترا۔ اس نے پلٹ کر ریسٹورنٹ کی طرف دیکھا اور پھر موبائل اسکرین پر نظر آتی اس تصویر کو۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا تھا، نہ دوبارہ کبھی یہاں آئے گا۔ اسے اس لڑکی سے ملنا جو اس کے نکاح میں تھی، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ ارسلان غصے میں گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دن تک ناراض ویسے بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ وہاں سے سیدھا اس محلے میں گیا جہاں وہ 6 ماہ پہلے اسے رخصت کر کے جانے آیا تھا۔ گیٹ پر دستک دیتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ عجیب احساس میں گھرا وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کھلنے کا منظر منتظر تھا۔ گیٹ دادی نے کھولا اور اسے دیکھ ان پر کئی پل تک سکتہ سا طاری ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اسے اندر لے گئی۔ عروج کہاں ہے؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، اس وقت تک آ جاتی ہے، شاید سودا سلف لینے رک گئی ہو۔ کہاں ہوتی ہے؟ سوال خود لب سے پھسلا۔ ملازمت کرتی ہے بیٹا، فرقان کے جانے کے بعد کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ نرمی سے کہتی اسے پانی کا گلاس پیش کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر گزری تو گیٹ پھر بجا۔ دادی تیزی سے اٹھ کر گیٹ کھولنے گئی۔ وہ لب سختی سے بھینچے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ عروج کی آواز پر وہ بری طرح چونکا۔ جھٹکے سے گردن گھما کر اسے دیکھا تو کئی پل یوں ہی ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ کانپا۔ تم دونوں بیٹھو، میں آتی ہوں، دادی کہتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئیں۔ جی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے میں آپ پر کچھ باتیں واضح کر دوں۔ نمبر 1، خلا کا کیس میں دائر کر چکی ہوں۔ یہ سنتے ہی اذلان کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ خود زدہ ہوا، بے اختیار نفی میں گردن ہلائی۔ نمبر 2، آپ نے آنے میں دیر کی۔ 3 ماہ ہوئے آپ کو کوما سے باہر آئے۔ 1 ماہ ٹھیک ہے، آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو سنبھلنے کی وقت لگا ہوگا، لیکن 6 ماہ بعد بھی آپ کو ہوش نہ آیا کہ آپ کی کسی سے شادی ہوئی تھی جس سے ملے بغیر آپ اپنی ریس پر چلے گئے تھے۔ میں نے بہت خلوص اور خوابوں کے ساتھ آپ کو اپنایا تھا۔ مجھے کسی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ میں نے آپ کی وجہ سے 3 ماہ ذلت برداشت کی۔ آپ کے حوثی کزن کی نظریں، غلاظت بھرے جملے، آپ کے خبیث تائی کی فضول بکواس سنتے وہ شادی میرے لیے ایک عذاب بن چکی تھی، اور آپ اپنی لاپرواہی اور بے حسی کی وجہ سے کوما میں پڑے تھے۔ آپ کی وجہ سے ایک صحت مند انسان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے لالچی خاندان نے ہی ان کے ساتھ کچھ کیا تھا، مگر آپ اذلان نیازی ایک بے حس، خود غرض اور احسان فراموش انسان ہیں جس کے ساتھ کم از کم میں نہیں رہ سکتی۔ اور میں جانتی ہوں آپ اپنی بیوی سے نہیں بلکہ اس خوبصورت دوشیزہ سے ملنے آئے تھے جس کے لیے ہر ہفتے ریسٹورنٹ جاتے رہے۔ ایک انجان مگر خوبصورت لڑکی کے لیے آپ روز اپنے گھر سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ریسٹورنٹ جا سکتے ہیں، مگر اپنی بیوی کی خبر لینے کی ایک دفعہ کوشش نہیں کی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے لیے یہاں آیا تھا، مگر اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے لگا وہ ایک لفظ بولے گا اور وہ تھپڑ مار مار کر اس کا منہ لال کر دے گی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے تلخی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا حکم دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ اذلان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکنا چاہا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ عروج اپنا بازو چھڑواتے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے پیچھے ہٹی۔ وہ اذلان نیازی تھا، ملک کا مشہور بزنس مین۔ عورت اس کے لیے صرف کھلونا تھی، اور وہ آج ایک ایسی لڑکی کے سامنے کھڑا ذلیل ہو رہا تھا جسے اس نے ایک نگاہ کے قابل بھی نہ سمجھا تھا، اور اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ساری زندگی اسی طرح اس سے ذلیل ہو سکتا تھا، مگر اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ آپ خلا کا کیس واپس لے لیں، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ کیوں؟ تاکہ آپ مجھے اپنے محل کے جا کر اپنی جاہل خاندان کے ہاتھ ذلیل کروا سکیں۔ میں ایک ایک کو وہاں سے نکال دوں گا، وہ تیزی سے بولا۔ ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ میں غلط فہمی کا شکار تھا، اور میں ریسٹورنٹ والی لڑکی سے ملنے نہیں، اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا۔
اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سن کر عروج کا دل دھڑکا، مگر وہ پتھر بنی اسے تلخ نگاہوں سے گھورتی رہی۔ میں آپ کو ایک ایک وضاحت دینے کو تیار ہوں، آپ صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ بولیں، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، وہ سرد مہری سے کہتی وہیں صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ میں کوما سے نکلا تو میرے دل نے سب سے پہلے دادا اور پھر میری بیوی، جسے میں نے اپنی تک نہیں دیکھا، انہیں دیکھنے کی خواہش کی۔ تو آپ کیا چاہتے تھے؟ جس بیوی کو ایک نظر دیکھے بغیر چلے گئے تھے، وہ آپ کے سراہنے کھڑے آپ کا انتظار کر رہی ہوتی؟ وہ دل ہی دل میں تلخی سے بولی۔ لیکن نہ آپ تھی نہ دادا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ دادا نہیں رہے تو میرے ہوش بھی باقی نہیں رہے۔ میں پھر 3 ہفتے تک نروس بریک ڈاؤن کا شکار رہا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ بولنے لگا تو عروج کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے گئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں عروج، پلیز۔ میں جانتا ہوں میرا قصور بہت بڑا ہے، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، مگر میں اس بار خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ دادا کے لیے نہیں بدل سکا، لیکن وہ چاہتے تھے میں آپ سے شادی کر کے خود کو بدلوں۔ انہیں یقین تھا آپ کے ساتھ رہ کر مجھ میں بھی آپ جیسے خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن اب میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ پلیز خلا کا کیس واپس لے لیں۔ میں اس لڑکی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیوی کے لیے آیا تھا یہاں۔ وہ آہستگی سے کہتا خاموش ہوا۔ عروج خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کا دل بے طرح مچلا۔ کاش وہ اسے معاف کر دے اس بار، کاش۔ اس کے بعد وہ ہر ہفتے وہاں آنے لگا۔ وہ اس سے ملتی، اس سے بات بھی کرتی، لیکن اس نے خلا کی واپسی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی۔ وہ دادی سے ڈھیروں باتیں کرتا اور آتی جاتی عروج کو گھورتا رہتا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، کبھی زیادہ ضروری بات کرنی ہوتی تو جواب دے دیا کرتی۔ اس روز دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ عروج انہیں دوائی دے کر باہر نکلی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ مجھے معافی کب ملے گی عروج؟ وہ ٹھہری اور خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ دے دی معافی، اب میرے ساتھ چلیں پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ یوں دیکھتا تو عروج کے پسینے چھوٹنے لگتے۔ نظریں چراتی وہ پھر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ میں خلا کا کیس دائر کر چکی ہوں۔ ہاتھ چھڑاتے اس کا لہجہ کپکپایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی قربت سے گھبرا جاتی، اور یہ بات اذلان کے دل کو مزید بےتاب کرتی۔ ہو تو میری بیوی ہی ابھی، میں کسی خلا کو نہیں مان رہا، کہو تو پھر نکاح پڑھوا لیتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور وہ گھبرائے انداز میں ہاتھ چھڑاتے کچن کی طرف چلی آئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپ دادی کے پاس بیٹھے، میں چائے لے آؤں گی۔ آپ کے پاس ہی بیٹھوں گا، دادی آرام کر رہی ہیں۔ اذلان، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ جان اذلان، بہت ظالم ہو تم، بہت زیادہ۔ تم؟ وہ اپنے لہجے کو قابو کرتے بظاہر غصے سے بولی۔ ہاں تم جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو، کتنی معافیاں مانگوں؟ میں نے کہا نا معاف تو کر چکی ہوں، پھر میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ کہاں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس گھر میں سب کوئی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئے، بس تم اور میں ہوں گے، اور دادی اور ہمارے بچے۔ اس نے آخری جملہ کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ چڑھ کر اسے گھورنے لگی۔ اپنی حد میں رہیں۔ اوکے، اس نے سر خم دیتے کہا، اور پھر پوچھا، کب چلیں گی میرے ساتھ عروج؟ وہ پھر آپ پر آیا تھا۔ بے باکی پر اترتا تو وہ تم ہو جاتی تھی، سنجیدہ ہوتا تو پھر آپ عروج۔ عروج نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ دادی کی طبیعت بہتر ہو تو چلتے ہیں۔ کیا کیا؟ وہ یکدم پرجوش ہوتا اس کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ شرم سے پانی ہوتی اسے دور دھکیلتی اس کی گرفت سے نکلی۔ آپ جائیں اندر بیٹھیں۔ ادھر ہی بیٹھا ہوں نا، وہ شرارت سے گویا ہوا۔ تو پھر وہاں جا کر بیٹھیں۔ اس نے دور پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنستا ہوا وہاں جا بیٹھا۔ وہ کام کرتی رہی اور وہ وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ بولتا رہا یا اسے تنگ کرتا رہا۔ اس محل نما گھر میں وہ لوٹ آئی تھی، اور اس دفعہ احساسات مختلف تھے۔ اذلان گھر ہوتا تو کسی پروانے کی مانند اس کے گرد منڈلاتا۔ وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، اتنی محبت نچھاور کرتا کہ اسے کسی خواب کا سا گمان ہونے لگتا۔ ارسلان نے بھی اسی روز اسے معاف کر دیا جس روز اسے عروج کی واپسی کی اطلاع ملی۔ گھر میں دعوت رکھی گئی، کئی لوگوں نے شرکت کی۔ اس نے اپنے کاروباری حلقے میں بڑی فخر سے اسے متعارف کروایا تھا۔ وہ بالکل ویسا بن رہا تھا جیسا فرقان نیازی اسے بنانا چاہتے تھے۔ وہ اس چیز پر دل ہی دل میں مطمئن تھا، مگر وہ دکھ
وہ افسوس، وہ پچھتاوا شاید کبھی بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں جن کے پیچھے لگ کر اس نے دادا کو کھو دیا۔ وہ بالکنی میں خاموش کھڑا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں اذلان؟ دادا کے بارے میں، وہ اداسی سے بولا۔ پتہ نہیں کتنا خفا ہوں گے مجھ سے، وہ تلخ ہونے لگا۔ وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ خوش ہیں۔ آپ ذمہ دار اذلان ہیں، پابند اذلان ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ چاہتے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر بولی، آپ نہ صرف اچھے انسان ہیں بلکہ ایک اچھے شوہر بھی ہیں۔ خوبصورت دل ہے آپ کا، حساس اور نرم۔ یہ ساری خوبیاں پہلے سے ہی آپ میں موجود تھیں، مگر شاید آپ کے لاؤبالی پن نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اور وہ تو دادا تھے، آپ کو پالا ہی انہوں نے تھا۔ کیا وہ بے خبر ہوں گے اس نرم اور حساس دل سے؟ بالکل بھی نہیں، وہ جانتے تھے، اور انہیں فخر ہوگا آپ پر۔ وہ چپ ہوئی تو اذلان نے بے اختیار ہی اسے گلے لگایا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں اب بھی ویسا ہی لاؤبالی سا اذلان رہتا، مگر میری خوش قسمتی ہے کہ تم ہو۔ وہ بڑبڑایا اور اس کا سر چوم لیا۔